اللہ نور السماوات والارض، اور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ یہاں اب قرآن کو نور کہا جاتا ہے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، انزلنا ہے نازل کیا، ظاہر بات ہے کہ اس سے معین ہو گیا کہ مراد قرآن ہے۔ نور اصل میں ذریعہ ظہور بنتا ہے، واسطہ ظہور۔ یہ روشنی اس وقت ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ روشنی نہیں ہوگی، گپ اندھیرا ہو جائے گا، نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ میں بھی یہیں موجود ہوں گا، آپ بھی یہیں موجود ہوں گے، لیکن نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو حقائق کونیہ، حقائق کائنات وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے ظہور کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ایک مادی نور ہے، یہ مادی نور ہے، میٹیریل لائٹ، سورج کی روشنی مادی ہے، یہ عالم خلق سے متعلق ہے۔ ایسے ایک باطنی نور ہے، ایک نہایت سٹل قسم کا نور ہے، نہایت لطیف نور ہے۔ وہ ہے جو باطنی بصیرت عطا کرتا ہے، جو اشیاء کی حقیقت کھولتا ہے۔ جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے۔ ظاہری شے تو سب کو نظر آ رہی ہے، کار آ رہی ہے، ایک انسان نے بھی دیکھ لیا، کتے نے بھی دیکھ لیا، انسان نے بھی اپنے آپ کو بچایا، کتے نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، کیا فرق ہوا؟ یہ حیوانی دیکھنا تو ہے اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت ہے، لیکن ایک انسانی دیکھنا، بڑا پیارا فارسی میں اس کا انداز ہے، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ دیکھو ایک دیدن اور شنیدن وہ ہے جس سے تم واقف ہو، دیکھنا ان آنکھوں سے، سننا ان کانوں سے، دیدن دیگر ایک اور سننا بھی ہے، دل کے کانوں سے سننا، اور ایک اور دیکھنا بھی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ تو ایک یہ شنیدن اور دیدن جو ہے یہ ظاہری ہے، یہ حیوانی ہے، یہ جسمانی ہے، یہ مادی ہے، اور ایک ہے کہ جو لطیف ایمانی حقائق ہیں، جو روحانی دیدن ہے اور روحانی شنیدن ہے۔ تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو 10 صورتوں کا ایک مجموعہ یہاں پر ہے قرآن مجید میں، سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، اور ان میں 5 ہے مسبحات۔ پہلی سورت جو ہے وہ مسبحات میں سے بھی ہے، اور وہ ام المسبحات ہے، اہم ترین سورت ہے وہ سورہ حدید ہے۔ اس میں بھی فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے اللہ پر، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ مانو اپنے رب کو، ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اب اگر کوئی شخص واقعی اپنے گریبان میں جھانکے، دل کی گہرائیوں کے اندر دیکھے اور محسوس کرے کہ واقعی ایمان تو نہیں ہے، اقرار باللسان تو ہے لیکن وہ یقین والا ایمان تو نہیں، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، خالصہ ہے، تو اس کے لیے راستہ بتا دیا۔ هو الذی انزل علی عبدہ آیات بینات، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر آیات بینات نازل فرمائی ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو اللہ کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ آیات ہیں جو در حقیقت خود فی نفسہ النور۔ سورہ شورى میں بہت پیاری آیت آئی ہے، لاسٹ بٹ 1 آیت ہے اس کی، شروع میں تو فرمایا گیا ہے، 7ویں نمبر کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اے نبی اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کیا ہے یہ عربی قرآن، تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ مکرمہ، بستیوں کی ماں، بڑی مرکزی بستی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ آخر میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اب یہاں وحی کو نور کہا گیا، قرآن کو نور کہا گیا۔ اے نبی اس کے آپ پر آنے سے قبل آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں۔ ایمان بالقوہ تو قلب محمد میں موجود تھا،
لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آیات نور میں ہم نے پڑھا کہ زیتون کا تیل جو ہے اندر موجود تھا، صاف شفاف، بڑک اٹھنے کو تیار، کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آئینہ جب آیا ہے، آئینہ وحی ہے قرآنی، تو جگمگا اٹھا، وہ بڑک اٹھا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ سونار۔ تو در حقیقت وہ نور بالفعل جو ایمان کی شکل میں حضور کے قلب مبارک میں پیدا ہوا، پھر آپ کے پورے وجود پر چھا گیا، اس کا منبع اور سرچشمہ یہی النور قرآن ہے۔ اس کے لیے لفظ نور ہے، یہ نور ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندے محبوب بندوں کی شرح کرتے ہوئے، تفصیل بیان کرتے ہوئے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ ہمارے جب وہ نبی امی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ہے کہ جو سورہ اعراف میں نقل کی گئی کہ ٹھیک ہے میری ایک عام رحمت ہے، وہ تو سب کے لیے، لیکن ایک رحمت خصوصی ہے، وہ میں نے لکھ دی ہے، وہ طے کر دی کس کے لیے؟ جو لوگ میرے نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ وہ جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا نور، وہ یہ قرآن ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں ذرا ایک نقطہ ہے، ذرا ہے گہرا نقطہ، نوٹ کیجئے۔ ہمارا عام تصور یہ ہے، خبر ہم کہتے ہیں کانوں سے سنی ہوئی شے کو، اور بصارت آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے۔ تو ہمارا تصور کیا ہے کہ بصارت زیادہ گہری شے ہے، گاڑھی شے ہے۔ بصارت سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ خبر سے نہیں پیدا ہوتا، کان سے سنی ہوئی بات سے۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی ہوئی بات جو ہے وہ دیکھی ہوئی بات جیسی تو نہیں ہو سکتی، آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ لہذا جتنا یقین ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے پر، اتنا یقین کان سے سنی ہوئی خبر پر نہیں ہوتا۔ لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بصارت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر جو ہے وہ پہلے بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 3 ختم ہوئی، واللہ بما تعملون بصیر آیت نمبر 2، اب آیا واللہ بما تعملون خبیر، بصیر پہلے خبیر بعد میں۔ اسی طرح سورہ حدید میں بھی ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آیت نمبر 4 میں بصیر آیا ہے اور پھر آیت نمبر 10 میں خبیر آیا۔ اس کی اس وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ اصل میں جدید جو فزیولوجی ہے اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس آنکھ کے ذریعے سے اور اس روشنی کے ذریعے سے، اس سے ہمارے آنکھ کے پردے پر ریٹنا پر کوئی پکچر بنی، وہ پکچر ٹرانسمٹ ہوئی ہے ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں، جو دماغ کا سب سے اونچا حصہ ہے، وہاں پر ایک خاص مقام ہے، خاص کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو ان پکچرز کو جوڑ کر ملا کر اور ایک تصویر بناتا ہے۔ ہماری اندرونی شخصیت جو ہے وہ اس تصویر کو دیکھتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ میرا جو خول ہے، مادی خول، میری ایک باطنی شخصیت اس کے اندر مضمر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، چاہے آپ اسے روح کہیں، چاہے آپ انا کہیں، خود ہی کہیں۔ وہ جو میری اندر کی باطنی شخصیت ہے وہ در حقیقت آنکھ سے آنے والے پردے کے اوپر پڑنے والے جو بھی عکس ہیں جو ٹرانسمٹ ہوئے پھر دماغ کو، اور دماغ میں انہیں انٹرپریٹ کر کے انہیں جوڑ کر ان کے حصوں کو اور پھر ایک پکچر بنائی گئی، اس پکچر کو دیکھا ہے میری اندرونی شخصیت۔ یہ انڈائریکٹ ویژن ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جبکہ وہ اندرونی شخصیت نے اس بات کو پا لیا، اویئرنیس، اب اس نے پا لیا کہ یہ بات یوں ہے، تب وہ خبیر کہلائے گا۔ تو خبر جو ہے وہ زیادہ گاڑھی شے ہے اپنی اصل حقیقت کی روح سے بصر کے مقابلے۔ بصر علم کا ابتدائی ذریعہ ہے، خبر انٹرنل اویئرنیس، میری ذاتی، میری جو باطنی شخصیت ہے اس کا اویئر ہو جانا، اس کا واقف ہو جانا کسی حقیقت سے، وہ ہے در حقیقت خبر۔ تو واللہ